الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور جان لو کہ تم سب اس سے ملنے والے ہو، اس لیے موت سے پہلے نیک اعمال و تقوی کے لیے جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے اچھی شکل و صورت دے کر مکمل کیا اور اپنے حکم کا پابند بنایا، پس اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو اس طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج و چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا اس طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اور اس کی تخلیق میں سے زمانہ ہے جو مکلفین کی عبادت کی جگہ ہے اور رب العالمین کی طرف ان کا رجوع کرنا ہے۔ پس اللہ نے اس کے 12 مہینے بنائے اور اپنی حکمت سے ان میں سے 4 مہینوں کو تعظیم کے لیے خاص فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب اللہ میں اسی دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ معصیت کا کام کر کے، خلاف شرع کام کر کے اپنے نفس کو پر ظلم نہ کرو ان حرمت والے مہینے میں، اس لیے کہ ان مہینوں میں حرمت پامال کرنا دوسرے مہینے کے بنسبت زیادہ شدید ہے، جیسا کہ مقدس سرزمین میں مکہ اور مدینے میں کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح حرمت والے مہینے میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اسی دن کی طرح پلٹ کے آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مذہب رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، ہم حرمت والے مہینوں کے دوسرا مہینہ رجب میں ہیں، اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کی تعظیم کرے جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہر خلاف شرع کام سے، بدعت و خرافات سے دور رہیں، اور واضح رہے کہ ماہ رجب میں اللہ کی تعظیم میں سے یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ عبادات کیے جائیں جن کو اللہ نے مشروع قرار نہیں دیا ہے، مثلا عمرہ کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور اسراء و معراج کی رات کی تعظیم کرنا وغیرہ، اس لیے کہ ماہ رجب کو بعض عبادات کے لیے خاص کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اس میں عمرہ کرنا ثابت ہے، نہ روزہ رکھنا، اور نہ ہی رات کو نماز پڑھنا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، یعنی اس مبارک مہینے میں اسی طرح اپنے رب کی عبادت کرتے تھے جیسے دوسرے مہینوں میں کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کا تعظیم و ادب بجا لایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ لہذا مسلمان اپنے آپ کو شریعت سے ثابت شدہ چیزوں کا پابند بنائے، اور ہاں واضح رہے کہ شہر رجب کی خصوصیات کا عقیدہ رکھ کر اس میں خصوصی عبادت کرنا منع ہے،
جیسے کہ اس میں خصوصی طور پر عمرہ کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رجب میں عمرہ کی زیادہ فضیلت ہے، یہ چیز یہ نئی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ ادا نہیں کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، رجب کے مہینے میں بدعتوں میں سے نصف شعبان کی رات میں دعا، تلاوت قرآن، صدقہ یا دیگر عبادات کو مختص کرنا یعنی خاص کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی شیخ یا فقیہ کو نصف شعبان کی رات کی طرف توجہ کرتے ہوئے نہیں پایا، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے حدیث مکحول کو بیان کیا اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت بیان کی۔ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے نصف شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا، جیسا کہ فتویٰ میں ہے، تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اور آثار صحابہ بھی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس میں عبادت کو خاص کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء و مشائخ مثلا شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی عام مملکت سعودی عربیہ اور شیخ محمد بن عثیمین رحمہم اللہ وغیرہ کا فتویٰ اللجنہ الدائمہ للافتاء میں موجود ہے۔ بس مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس اشہر حرم میں ان چیزوں کی تعظیم کرے جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے، اور اس میں وہی عبادتیں کرے جو دوسرے مہینے میں کرتے ہیں، اور شرک، بدعات، خرافات اور ہر خلاف شرع کام سے حتی الامکان بچے، اور نمازوں کی پابندی کرے۔ اسی طرح سے ذکر اذکار، تلاوت قرآن اور دیگر عبادتیں وہ جو ہے اسی طرح سے کرے جیسے دوسرے مہینے میں کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اپنے طرف سے کسی چیز کا خاص طور پہ اضافہ نہ کرے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ نہیں کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ رجب اور شعبان کا یہ مہینہ ہمیں آنے والے مبارک مہینہ شہر رمضان المبارک کا یاد دلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان کا مبارک مہینے کی آمد بہت قریب ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ابھی سے اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے قلب کی اصلاح کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کریں، اور زیادہ سے نیک اعمال کریں، تاکہ وہ مبارک مہینہ آنے پر ہمیں وحشت محسوس نہ ہو، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں تمام عبادتیں کر سکیں اور زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ثواب کا مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس اشہر حرم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہر خلاف شرع کام سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس محترم مہینے کے احترام کرنے اور تعظیم کرنے اور ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما،
دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں مزید عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔